السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وقت اتنی تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ اپنا سفر طے کر رہا ہے کہ ہفتہ ایک دن کے جیسا ہو چکا ہے اور مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہو گیا ہے اور ایک سال ایک مہینے کے برابر ہو چکا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ یعنی سال پر سال گزرے جا رہے ہیں، مہینے پر مہینے گزر رہے ہیں، ہفتے پر ہفتے گزر رہے ہیں اور دن پر دن گزرتا جا رہا ہے، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا دن کیسے گزرتا ہے، ہمیں اس کی خبر تک نہیں رہتی ہے۔ وقت سے برکت کا ختم ہو جانا یہ اعمال کے نحوست کا نتیجہ ہے۔ وقت ختم ہو رہا ہے اور ہم سے عبادتیں کچھ نہیں ہو رہی ہے۔ ابھی ہم اور آپ جو ہیں ماہ رمضان کو گزار کر آئے ہوئے ہیں، لیکن 6 مہینے گزر چکے اور ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ کل ہی جو ہے ہم اور آپ جو ہیں عید کی خوشیوں کو منا کر جو ہیں ابھی باہر نکلے ہوئے ہیں، لیکن نہیں، عید کو گزرے ہوئے 6 مہینے ختم ہو چکے اور پھر 6 مہینے کے بعد جو ہے دوبارہ ماہ رمضان جو ہے آنے والا ہے، لیکن ہم سے عبادتیں کچھ نہیں ہو رہی ہے۔ ہم اللہ کے کاموں کو اور نیک کاموں کو کرنے کی طرف توجہ بھی نہیں دیتے ہیں، اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ عبادتوں کا زیادہ سے زیادہ کیا کریں، اہتمام کریں، وقت کو فری کر کے، وقت کو فارغ کر کے جو ہے کچھ وقت کو جو ہے نیک کاموں میں صرف کریں اور اچھے کاموں میں صرف کریں، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے کیا کریں، اس وقت کو مختص کریں اور خاص کریں اور پھر جو ہے آئندہ کی زندگی کے لیے ہم سب کیا کریں، تیاری کریں۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم اور آپ ربیع الاول کے مہینے سے گزر رہے ہیں۔ اس مہینے کے اندر جو ہے بہت سے مسلمان بھائی اور مسلمان بہن جو ہے بہت سارے کاموں کو انجام کرتے ہیں، بہت سارے اذکار اور بہت سارے وظائف اور نہ جانے کیسے کیسے جو ہے اعمال کرتے ہیں اور وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ڈوب کر کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کو اپنے دل میں لے کر کے کرتے ہیں۔ اور جو ہی یہ مہینہ آتا ہے تو پھر وہ عشق کی جو چنگاری ہے ہمارے دلوں کے اندر جو ہے دوبارہ جاگ جاتی ہے اور اس کے نتیجے میں ہم لوگ جو ہیں بہت سارے اعمال کرتے ہیں، لیکن ایک ایسا عمل جس میں ہم سب کوتاہی برت رہے ہیں، ہم سب کوتاہی برت رہے ہیں، اس عمل کو کرنے کی ضرورت ہے اور اس کام پر جو ہے توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اپنے بچوں کو، اپنے جو ہے گھر کے افراد کو اس کام کی طرف جو ہے متفکر اور فکر ڈالنے کی ضرورت ہے اور اس کو اس کام پر لگانے کی ضرورت ہے۔ وہ کام یہ ہے کہ جو ہی ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو جائے تو پھر ہم کو چاہیے کہ اور دنوں کے مقابلے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائف کو ہم کیا کرنے لگیں، پڑھنے لگے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو ہم اور آپ کیا کرنے لگے، مطالعہ کرنے لگیں۔ اگر ہمیں پڑھنا نہیں آتا تو پھر کسی مستند عالمی دین کی تقریر کو آپ سنیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش سے پہلے اس دنیا کا کیا نقشہ تھا اور لوگوں کی کیا کیفیت تھی، لوگ جو ہے کس طرح زندگی بسر کر رہے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے کون کون سے واقعات جو ہے رونما ہوئے، کون کون سے واقعات پیش آئے، جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے تو اس وقت جو ہے کون سے واقعات پیش آئے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد کون سے واقعات پیش آئے، بے شمار واقعات ہیں جو کہ عجیب و غریب ہیں، جس کو سننے کے بعد جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت کا ہمیں کیا ہوتا ہے، زیادہ یقین ہوتا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے سچائی کا ہمیں کیا ہوتا ہے، یقین ہوتا ہے۔ اس لیے خود بھی پڑھ کر جو ہے دوسروں کے سامنے میں اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپنا کیسا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام بچپنے کے اندر کون کون سے کام کیا کرتے تھے اور کس کس چیز کو پسند کیا کرتے تھے، کن کن چیزوں سے محبت کیا کرتے تھے،
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جوانی کیسی تھی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کس عمر میں ملی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری ایام کیسے گزرے تھے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے عادات و اخلاق کیسے تھے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کن چیزوں کو پسند کرتے تھے اور کن چیزوں سے نفرت کرتے تھے، اور کن چیزوں کو کرنے کا حکم دیتے تھے، کن چیزوں سے ہمیں کیا کرتے تھے، روکتے تھے، ان سب باتوں کو جاننا اور اس کے مطابق پھر کیا کرنا، عمل کرنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے، یہ ہم سب پر لازم و ضروری ہے کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جو راتوں میں جاگ جاگ کر ہمارے لیے کیا کرتے تھے، دعائیں کیا کرتے تھے، اور ہماری خاطر انہوں نے نہ جانے کیسی کیسی مشقتیں برداشت کی ہیں اور کیسے کیسے مصائب اپنے اوپر کیا کیے ہیں، جھیلے ہیں، پھر جا کر کے وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ تو ہم سب پر یہ لازم و ضروری ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائف اسٹائل کو پڑھ کر، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ کر اس کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کو کیا کریں، ڈھالیں، اور اس کے مطابق جو ہے اپنے آپ کو کیا کریں، چلانے کی کوشش کریں، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو جو ہے عام کرنے کی کوشش کریں۔ بہت ہی افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ مسلم سماج کے اندر جو مسلم بچے ہیں اور مسلم نوجوان ہیں، ہماری مائیں ہیں اور بہنیں ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی لائف اسٹائل کو وہ نہیں جانتے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو وہ نہیں جانتے، یہاں تک کہ بنیادی اور جو بیسک باتیں ہیں اور جو اہم باتیں ہیں، ان سب باتوں سے بھی ہمارے بچے ناواقف ہیں۔ آپ اگر کسی سڑک پر کھڑے ہو جائیں، کسی گلی میں کھڑے ہو جائیں، اور وہاں سے گزرنے والے جتنے بھی مسلم بچے ہیں یا جوان ہیں یا جو ہے عورتیں ہیں یا بوڑھے ہیں، اب ان سے اگر پوچھیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کب ہوئی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیدائش کے وقت کیا واقعات پیش آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نبوت کب ملی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہجرت کب کیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے والدہ کا کیا نام تھا، والد کا کیا نام تھا، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی، آپ کتنے سال اس دنیا کے اندر زندگی گزارے، نبوت کتنے سال میں ملی، اور کہ مکی زندگی کتنے سالوں پر مشتمل ہے، مدنی زندگی کتنے سالوں پر مشتمل ہے، آپ نے ہمارے خاطر کتنی پریشانیاں برداشت کی، اگر ان سے پوچھیں تو آپ شاید کہ 100 میں سے 2-4 لوگ آپ کو ایسے مل جائیں جو صحیح جواب آپ کو دے سکیں، لیکن اکثر لوگ کیا کریں گے، لا علمی کا اظہار کریں گے۔ یہاں تک تو نوبت آ گئی ہے کہ بہت سارے نوجوانوں سے جب پوچھا جاتا ہے کہ ہمارے اور آپ سب کے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کیا تھا، تو کوئی صلی اللہ علیہ وسلم بتلاتے ہیں، کوئی کچھ اور بتلاتے ہیں۔ بہت ہی کم لوگ ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے رسول کا نام ہے۔ اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ خاص کر اس مہینے کے اندر جو ہے ہم اور آپ کیا کریں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو پڑھیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائف اسٹائل کو پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد جو ہے اپنی زندگی کو، اپنی لائف کو اسی کے مطابق ہی کیا کریں، گزارنے کی کوشش کریں۔ یہ ماہ ربیع الاول کا سب سے بڑا عمل سمجھ کر کیا کریں، اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کریں، اور کیا کریں، پڑھ کر جو ہے دوسروں تک اس پیغام کو پہنچانے کی کوشش کریں۔ کتنی افسوس کی بات ہے کہ غیروں کی ادائیں ہمیں یاد ہے، ہمیں پسند ہے، فلمی ایکٹرز ہوں یا جو ہیں کرکٹرز ہوں یا اسی طریقے سے کوئی اداکار ہو، وہ کب اس فیلڈ کے اندر انٹری کرتے ہیں اور کب داخل ہوتے ہیں، کب باہر نکلتے ہیں، اور کون سا رول وہ ادا کرتا ہے، اور کتنے کون چھکے لگاتے ہیں، چوکے لگاتے ہیں، اور دیگر دوسری چیزیں، ان سب چیزوں کا ہمیں علم ہوتا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے ہم کیا رہیں، ناواقف رہیں۔ بہت ہی محرومی کی بات ہوگی، بہت ہی بد نصیبی کی بات ہوگی۔ اس لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے، نوٹ کر لیں اور آج ہی سے اس کام کو شروع کریں۔ آپ اگر دیگر کاموں کے اندر لگے ہوئے ہیں، یا کہتے ہیں کہ جشن منانا، میلاد منانا، اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ ڈھول تاشے بجانا، ڈی جے بجانا، اور پھر نہ جانے کیسے کیسے خرافات ہوتے ہیں اور ان میں بڑھ چڑھ کر آپ حصہ لیتے ہیں، وہ سب باتیں اپنی جگہ، میں ان سب چیزوں کے سلسلے میں تذکرہ نہیں کر رہا ہوں، بس آپ کو جو ہے اس بات کی طرف میں آپ کو لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ آقا کی زندگی کو خود سے پڑھیں
پڑھیں. اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو کسی مستند عالم دین سے جو ہے آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو سنیں, تب جا کر کے آپ اپنے اندر تبدیلی لے کر کے آئیں گے اور اپنے اندر جو ہے کچھ بدلاؤ لے کر کے آئیں گے. مجھے امید ہے کہ آج سے انشاءاللہ ہم اور آپ کیا کریں گے, اس کے مطابق جو ہے زندگی گزاریں گے. اور ماہ ربیع الاول کا پورا مہینہ بھی ہمارے سامنے میں موجود ہے. آج ہی سے ایک ترتیب بنائیں گے اور ایک نظام بنائیں گے, اور اس کے مطابق کسی مستند اور کسی جو ہے اچھی کتاب کا ہم کیا کریں گے, مطالعہ کریں گے. اور مطالعہ کرنے کے بعد جو ہے اس کو اپنی زندگی میں, اپنی لائف میں کیا کریں گے, داخل کریں گے. اور اسی طرح جو ہے دوسرے مسلمان بھائیوں تک جو ہے اس پیغام کو پہنچائیں گے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے جو ہے اس کو متاثر کرنے کی کوشش کریں گے. بہت ہی خوشی ہوتی ہے اس وقت جب ہم غیروں کو پڑھتے ہیں کہ غیر نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں یہ اشعار کہے اور یہ تعریفی جملے کہے, اور پھر جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو پڑھ کر انہوں نے اسلام کو قبول کیا اور اسلام کی دامن میں اپنے آپ کو ڈال دیا. وجہ کیا بنتی ہے کہ وہ خود سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لائف کو پڑھتے ہیں اور مطالعہ کرتے ہیں, پھر جا کر کے وہ متاثر ہوتے ہیں. تھے ہی ہمارے آقا ایسے کہ جو بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قریب جاتا, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی نظروں سے دیکھتا, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو ہے کسی کتاب کو